زدني علما. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلي وسلم على حبيبنا المجتبى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، دوستو، گزشتہ ہفتے حرم پاک اور حج کے سفر کے سلسلے میں باتیں ہو رہی تھیں. بات کا عنوان یہی تھا کہ حج ان کو نصیب ہوتا ہے عامتاً جو اللہ سے کی محبت میں اور اللہ کے عشق میں سرشار ہوتے ہیں. حج کے لیے کوئی دنیاوی مال و متاع ظاہری اعتبار سے اگرچہ شرط ہیں کہ ہونا چاہیے، لیکن ہوتے ہوئے بھی آدمی نہیں جا سکتے. اسی لیے کہتے ہیں بلائے جاتے ہیں وہ جاتے ہیں، بلائے جاتے ہیں وہ جاتے ہیں، بن بلائے کسی کو توفیق نہیں ہوتی. ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ عبد المالک قدوسی، جو گزشتہ 50 60 70 سال پہلے غالباً گزرے ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے. کیا بات ہے بھائی، آپ آتے نہیں ہماری زیارت کے لیے؟ اور وہاں فرمایا کہ اللہ کے رسول وسائل موجود نہیں. کہا کہ اچھا ہم کہہ دیں گے. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کہہ دیں گے. اس کے بعد ایسا ہوا کہ حق تعالی شانہ نے اسی سال سے نظام کیا، 27 سال تک حج پڑھتے رہے، اور اس زندگی کے آخری مرحلے تک. تو وہاں روپے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، عشق و محبت کی ضرورت ہے. جو لوگ حقیقی طور پر حق تعالی شانہ کے عشق میں سرشار ہوتے ہیں ان کو اللہ توفیق دے ہی دیتا ہے، اسباب کی ضرورت نہیں ہے. ایسے گزشتہ ہفتے میں نے واقعات بھی ایسے سنائے تھے کہ آدمی وہاں جاتا ہے، وہی جس کی طلب صادق ہو، سچی طلب ہو. اگر سچی طلب ہو تو اللہ تعالیٰ اسباب مقرر کر دیتے ہیں. ہمارے قریبی ملک میں لاہور میں ایک گوالا تھا، یعنی گواڑیا، چرواہا جس کو کہیں گے. گوالا اصل کہیں گے گایوں کا چرواہا، گایوں کو چلانے والا، چرانے والا. ایک مسلمان گوالا تھا. وہ دیکھتا تھا کہ حج کے زمانے میں لوگ اس طرح دوست کپڑے پہن کر جاتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں اور آتے ہیں. پوچھا کہاں جاتے ہیں؟ مکہ جاتے ہیں، وہاں لوگ حج کرتے ہیں. سب معلوم ہوا. اس کے دل میں بھی ایک ارمان نے انگڑائی لی کہ مجھے بھی حج میں جانا چاہیے، مجھے بھی حج میں جانا چاہیے. لوگوں کو پوچھا کہ کیسے جانا چاہیے. اب اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کیسے جاتے تھے. آج سے 70 سال پہلے ہمارے ہندوستان کا بھی آپ حالات معلوم ہیں کہ لوگ یہاں سے اگر کسی کا حج کا ارادہ ہو تو باقاعدہ پہلے سے حج کمیٹی وغیرہ کے اندر خبر دینے کی ضرورت نہیں. اسباب ہے، چلے جاؤ بمبئی میں، اور بمبئی جاؤ گودی پر، وہاں آپ کا نام وہ دریائی جہاز میں جائیں گے تو جو آپ کا نمبر آئے گا بٹھا دیں گے. مجھے یاد ہے ہمارے یہاں کے ایک حاجی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں 1965 میں گیا تھا تو اس وقت 600 روپے ٹکٹ تھی. کتنے روپے؟ 600 روپے ٹکٹ تھی. تو 600 روپے میں بٹھایا. غالباً انہی کا واقعہ ہے کہ ساتھ میں لڑکی کو بھی لے گئے تھے
لڑکے کو یا لڑکی کو وہ رکھنے کے لیے، جیسے ہمارے یہاں نظام ہوتا ہے کہ رکھنے کے لیے جاتے ہیں ایئرپورٹ پر، ایسے بچی کو بھی لے گئے تھے۔ اب بچی اپنی ماں سے باپ سے لپٹ گئی کہ مجھے بھی آنا ہے، اس کو بھی بٹھا دیا کہ لو بھائی اس کا بھی ٹکٹ لے لو۔ یعنی پہلے باقاعدہ ایسا نظام نہ تھا، جیسے آج کل پہلے سے تیاری ہوتی ہے اور اس طرح ان کو بھیجا جاتا ہے اور باقاعدہ نظام ہوتا ہے، منظم نظام نہ تھا پہلے، ہر ملک میں یہی حال تھا۔ تو وہ گوالا جو تھا اس نے پوچھا کہ بھئی حج کیسے کرتے ہیں؟ کہا کہ بھئی یہاں سے کراچی جاتے ہیں، کراچی کے گودی پر جاتے ہیں اور وہاں جہاز پر لوگ بیٹھ کر جاتے ہیں، جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ ٹکٹ دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، سارا نظام بتلایا ہوگا۔ اب مجھے بھی حج میں جانا ہے، اب بیچارے کے پاس کچھ تھا تو نہیں، ریلوے اسٹیشن پر آیا بھئی کہ مجھے کراچی جانا ہے، بالکل ان پڑھ آدمی تھا وہ، مجھے کراچی جانا ہے حج کے لیے جہاں جاتے ہیں۔ تو ایک دو گاڑی والوں کو پوچھا ہوگا تو ایک ٹی سی کو اس پر رحم آ گیا، جیسے اسٹیشنوں پر بیچارے ایسے غربا ہوتے ہیں بعض مرتبہ تو ٹی سی لوگ بٹھا دیتے ہیں، ایسے اس کو بھی بٹھا دیا اور کراچی اتار دیا۔ جب کراچی اتارا تو اس نے یہ کہا، لوگوں سے پوچھا کہ مجھے حج میں جانا ہے تو کہاں جانا ہے؟ تو جیسے آج کل ہمارے یہاں بھی حج ہاؤس ہے، ایسے اس زمانے میں وہاں پر بھی کچھ نظام ہوگا کہ بھئی لوگ اس طرح کیا جمع ہوتے ہیں اور وہاں جا کر تیاری کرتے ہیں اور پھر وہاں سے گودی جاتے ہیں۔ وہ وہاں بھی پہنچ گیا، وہاں سے جو سمندری جہاز کا پورٹ تھا وہاں پر بھی پہنچ گیا، وہاں دیکھا کہ کولی لوگوں کے سامان کو لادتے ہیں اور ان کے مخصوص لباس ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ اس کو دیکھتا رہا، ایک مرتبہ اس نے ایک دن کلی کو اپنے اعتماد میں لیا اور اس نے کہا کہ بھائی تو ایک کام کر، مجھے اپنے کپڑے دے اور میں بھی سامان لاد دوں اور پھر میں کسی طرح چپکے سے ہلا کر کے تیرے کپڑے واپس بھیج دوں گا۔ ایسا ہی کیا۔ اب اس زمانے میں ممکن تھا، ایسا ہو جاتا تھا۔ وہاں اندر گیا، اندر جانے کے بعد یہ پورا واقعہ دیکھیے، اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے کہ جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ پہنچ کر رہتا ہے۔ وہاں گودی پر وہ سامان لاد رہا ہے، اتر رہا ہے، لاد رہا ہے، اور جب اخیر میں اس نے کیا کیا، اپنا کپڑے اندر پہنے تھے، اوپر کا کپڑا پہن کر دوسری کلی کے ساتھ بھیج دیا، وہ ایک جگہ بیٹھ گیا کسی طریقے سے بھی۔ اب اتنے بڑے ہزاروں آدمی ہوتے تھے، سمندری جہاز میں تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں، یہ ہمارا جو ہوائی جہاز ہے اس سے تو کئی گنا ہوتے ہیں۔ اس میں بعض مرتبہ سمندری جہاز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر ہوائی جہاز اترتے ہیں، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال بہت ہزاروں لوگ تو اس کی گنتی نہیں ہوئی، وہ کسی بھی طریقے سے سفر میں اس کا جاری ہو گیا۔ اس نے اپنے کچھ ساتھیوں کے اعتماد میں لیا اور کہا کہ بھائی دیکھو جدہ آوے تو مجھے خبر کر دینا۔ کیا کرے گا؟ میں کروں گا کچھ بھی، کیونکہ جدہ اگر اترے گا تو اس کے پاس جو بھی نشانی ہوگی وہ نشانی نہیں ہوگی تو پکڑا جائے گا۔ جب جدہ آیا، نظر آیا تو اس نے کہا، کسی نے ساتھی نے کہا اب تو جدہ آ گیا، اعلان ہو گیا۔ اس نے اللہ کے نام سے کہ اے اللہ میں یہاں تک تو پہنچ گیا ہوں، اے اللہ مجھے حج کرنا ہے، آگے کا کام تیرا ہے، یہ کہہ کر اس نے سمندر میں اپنے آپ کو پھینک دیا۔ تیرنا بیرنا تو جانتا نہیں تھا۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ جو بھی ہوا، جو اس کا ساتھی تھا، اس ساتھی کو جس نے بتایا تھا کہ جدہ آ گیا، اس کو بڑا قلق اور افسوس ہوا کہ یار ایک اللہ کے بندے کو میں نے خود نے دیا اور اس میں چلا گیا۔ اب وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے، شاید وہ کسی بڑی مچھلی کا لقمہ بن گیا ہو یا کچھ بھی بن گیا ہو۔ بہرحال حج سے فارغ ہو گئے۔ وہی آدمی جس نے کہا تھا کہ جدہ آ گیا، وہ حرم کے ایک دروازے پر کھڑا تھا اور ایک آدمی آیا بالکل عربی جبے کے اندر اور شاندار لباس میں آیا۔ ارے ٹھہرو، آپ وہی ہیں جس نے کدکا لگایا تھا، سمندر میں غوطہ لگایا تھا؟ ہاں میں وہی ہوں۔ تو کیا بات ہے، تم تو وہی اس طرح کود گئے تھے، زندہ رہے، کیسے رہے؟ اس نے کہا کہ چلو میں آپ کو بتاؤں گا، چونکہ تم میرے محرم راز ہو، میرے راز کو جاننے والے ہو۔ میں نے سمندر میں غوطہ لگایا تھا، میں نے یہ واقعہ کسی اور کو تو سنایا نہیں، لیکن تمہیں میں سناتا ہوں۔ اور یہ واقعہ دیکھیے، حضرت مولانا ادریس کاندھلوی نور اللہ مرقدہ، بہت بڑے عالم گزرے ہیں،
معارف القرآن جیسے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہمارے یہاں ہے، ایسے ان کی بھی معارف القرآن ایک تفسیر میں کتاب ہے، حدیث میں مشکات شریف کی ان کی کتاب ہے التعلیق الصبی، مشکات شریف کی شرح، بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، اور ان کے صاحبزادے مولانا عبد المالک کاندھلوی نور اللہ مرقدہ ڈابھیل میں پڑھاتے تھے، اور ہمارے ممکن ہے کہ ہمارے مولانا غلام محمد صاحب جو بڑے تھے، مولانا غلام محمد پٹیل صاحب ان کے شاگرد تھے، وہ شاگرد تھے غلام محمد صاحب ان کے، تو برا مولانا ادریس صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ نے یہ پورا کا پورا واقعہ لکھا ہے۔ اچھا ہوا یہ کہ اس نے کہا کہ چلو آپ چلیے میرے ساتھ، ان کے ساتھ تو ایک ڈرائیور تھا، گاڑی تھی، آپ میرے ساتھ چلیے۔ اس آدمی کو لے گیا اپنے گھر، وہ ایک مکان پڑا ہوا ہے، اور اس مکان کے اندر اس کے یہ ڈرائیور اس کا خادم ہے، کچھ اور خادم بھی ہیں، اس نے فوراً کھانے پینے کا انتظام کرنے کو کہا، اس کی جو آؤ بھگت کرنا تھا وہ کہا اب بیٹھو میں پورا اپنا واقعہ سناتا ہوں۔ واقعہ میرا یہ ہے کہ جب میں نے اللہ کے نام پر اپنے آپ کو سمندر میں ڈالا اور میں خود بخود ایسے ہاتھ کیا ہلانے لگا، تو ہلتے ہلتے اللہ نے سمندری جھونکوں کے ساتھ مجھے جدہ کے کنارے پر یعنی پورٹ کے کنارے پر پہنچا دیا۔ اب لوگ باہر نکل رہے تھے، لیکن میں جب پہنچا رات کا وقت تھا، بے ہوش جیسا ہو گیا تھا، اور پورٹ کا جو دروازہ تھا گرل تھی، وہ گرل لگی ہوئی تھی، کودنا ممکن نہیں تھا۔ میں وہاں بیٹھا رہا، وہاں سویا رہا، بیٹھا رہا۔ صبح جب آنکھ کھولی تو میں نے دیکھا کہ سامنے بہت بڑا بنگلہ ہے، اور یہاں یہ گرل ہے۔ تو وہاں دیکھا تھوڑی دیر کر کے دو آدمی، دو عرب جیسے آئے، اور وہاں سامنے ایک گائے ہے، وہ گائے کا دودھ نکالنا چاہتے ہیں، لیکن گائے کھڑی نہیں رہتی، ایک پکڑتا ہے گائے کو، دوسرا دودھ نکالنا چاہتا ہے، گائے فوراً کود جاتی ہے۔ اس آدمی نے اشارے میں کہا کہ میں جانتا ہوں اس کو کیسے دودھ نکالنا ہے۔ جب اس گوالے نے یہ کہا کہ میں جانتا ہوں، تو وہ لوگ بھی ایسے مطلب کہ اس کے اشاروں سے سمجھ گئے، بات تو جانتے نہیں تھے۔ وہ قریب آ کر برابر پوچھا تو کہا کہ میں نکال لوں گا اس کا دودھ۔ تو جب اللہ کو منظور ہوتا ہے تو حالات ایسے پیدا کرتے ہیں۔ ہوا یہ کہ وہ جو کوٹھی تھی، بڑا محل تھا، وہ اس گودی کا کوئی ڈائریکٹر تھا، اس کی کوٹھی تھی، وہ وہاں رہتا تھا، اور اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ تو ڈاکٹروں نے اسے کہا کہ اپنے بچے کو دودھ گائے کا پلائیے، اس کو دوسرا دودھ ہضم نہیں ہوگا۔ آج کل تو دودھ گائے کا بھی مل جاتا ہے، بہت بڑے شہروں کے اندر یہ جیسے تھیلی میں ملتا ہے ایسے، اور بڑے ملکوں میں تو مل ہی جاتا ہے، لیکن اس زمانے کی بات ہے کہ جب ایسے اسباب مہیا نہیں تھے۔ تو ہوا یہ کہ اس نے اشارے سے بتایا، اور اس نے کہا وہ ڈائریکٹر کی کہا گیا تھا ڈاکٹروں کی جانب سے کہ تیرے بچے کو گائے کا دودھ پلاؤ۔ اب وہ دودھ نکالنا کوئی جانتا نہیں تھا، گائے لے آیا۔ اس نے جب اشارہ کیا تو وہ جو دو آدمی تھے، اس نے ڈائریکٹر صاحب کو جا کر بات بتلائی کہ بات یہ ہے کہ گودی کے اندر ایک آدمی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نکال لوں گا۔ ہوا یہ کہ ڈائریکٹر نے کہا کہ چابی دی ان دونوں کو کہ اس کو بلاؤ تو صحیح کیا کرتا ہے دیکھیں۔ جیسے دیکھا تو اس نے جو گائے والے ہوتے ہیں، جو گوالیے ہوتے ہیں، دودھ دونے والے ہوتے ہیں، گائے کو پہلے پیار دیتے ہیں، پیار دیا، اس کو سہلایا تھوڑی دیر کے لیے، پھر اس کے بعد اس کا دودھ نکالنا شروع کیا۔ تو کئی لیٹر دودھ نکال دیا اس نے۔ جب اس کی بیوی کے سامنے پیش کیا گیا تو بیوی نے کہا کہ ڈائریکٹر کی بیوی نے کہ بھائی اس کو اپنے یہاں رکھ لو، یہ ہمارے بچے کے لیے کیا روزانہ دودھ نکالتا رہے گا۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ڈائریکٹر نے اس کو کہا، اس نے کہا کہ میں تو حج کے لیے آیا ہوں، تاکہ حج تیرا ہو جائے گا، بات یہ حج ہو جائے گا۔ اب اسی زمانے میں نظام ایسا ہوا کہ وہ ڈائریکٹر کا جو خسر تھا، اس نے اپنے کسی دوسری جگہ پر وہ رہتا تھا، مکہ مکرمہ کے قریب رہتا ہوگا غالباً، واقعات سے ایسا لگتا ہے کہ اس نے کئی گائیں پالی ہوئی تھی اور دودھ دوہنے والے اس کو مل نہیں رہے تھے، اس کا ایک نظام تھا۔
تو اس کی بیوی نے اپنے شوہر کے اجازت سے کیا ہوگا، اپنے والد کو فون کیا کہ آج ایک آدمی ایسا آیا میرے بچے کے بارے میں اور ان کا دودھ کا نظام اس طرح ہوا، چنا ہوا، تو کہا اس کو یہاں بھیج دو، میں گاڑی بھیجتا ہوں ابھی، ہم اس کا نظام کر لیں گے اور تمہارا بھی جو وہ دودھ والے کا بھی نظام ہو گیا ہوگا۔ اب اس کو وہاں بلایا تو بھائی کیوں آئے ہو، کیسے ہو؟ تو کہا کہ بھائی میں تو اپنے اس لیے آیا ہوں تاکہ میرا حج ہو جائے، بس اور کوئی مقصد نہیں میرا، تو حج کرا لیں گے بھائی، لیکن تم اب یہاں رہ جاؤ۔ کہا کہ بس مجھے تو حج کرانا ہے۔ کہا کہ میں تو ایک غریب آدمی ہوں، ایسا ویسا حال پیش کیا ہوگا؟ کہا کہ تمہیں اب یہیں پر رہنا ہے۔ ہوا یہ کہ جب شام ہوئی اور اس نے دودھ نکالنا شروع کیا تو کئی لیٹر 20-25 گایوں کی اس کا دودھ جو نکالا ہے تو کئی لیٹر نکلا، جو پہلے نہیں نکلتا تو تھوڑا بہت نکلتا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ تو بڑا ماہر آدمی ہے، اس کو اپنے یہاں رکھ لینا چاہیے۔ اب اس آدمی کو کہا کہ تمہارا بھائی حج ہو جائے گا، لیکن تم اب یہیں پر رہ جاؤ۔ اس نے کہا کہ بھائی میرے تو اہل و عیال، میرے بچے ہیں، بیوی بچے ہیں۔ کہا کہ ان کو بھی ہم یہاں بلا لیں گے۔ اس کے بعد اس عرب نے یہ کہا کہ دیکھیے ہماری گایوں کا تم دودھ نکالیے، آپ کو حج کے موقع پر حج ہو جائے گا۔ یہ گائے کا جو کچھار ہے، گائے کی جو اس کا وہ جو باڑہ ہے، اس باڑے کے قریب میں نے نیا مکان بنایا ہے، یہی مکان تیرے لیے ہیں اور میں نے اپنا ایک خادم ڈرائیور بلایا ہے اس کے لیے، تو اس کے ساتھ تجھے جہاں جانا ہو گاڑی میں جانا، ایک گاڑی بھی تجھے دے دیتا ہوں اور حج کے موقع پر حج کر لینا۔ تو بھائی یہ میرا پورا واقعہ ہے۔ اور اس کے بعد اس کے اہل و عیال کو بھی بلایا گیا، پاکستان سے قریبی ملک کا وہ رہنے والا تھا، لاہور کا، اور وہاں تو کہنے کا مقصد یہ دیکھیے بھائی، گویا کہ ایک چرواہے نے سمندر میں کودنے کے وقت میں یہ کہا تھا کہ اے اللہ میں تجھے اپنی ذات کو حوالے کرتا ہوں، میں تو حج کے لیے آیا ہوں، میرے بس میں جو تھا وہ میں نے کر لیا۔ عزیزو دوستو، کیا یہ بعید بات ہے ایک ان پڑھ آدمی کو جس سے زندگی میں جس کو کچھ آتا جاتا نہیں تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، حق تعالی شانو اس کو پہنچا دے؟ تو کیا وہ لوگ جو دین و رات اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اس کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اگر وہ نیت کرے اور سچی نیت کرے تو حق تعالی شانو اپنے گھر کی دیدار نہ کرائے؟ میں نے گزشتہ ہفتے کا واقعہ یہ سنایا تھا، اور اتنی بات یاد رکھے دنیا میں آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ 365 دن عمرہ کے لیے جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں روزانہ، لیکن اللہ توفیق نہیں دیتے۔ اللہ اگر توفیق نہ دیں تو آدمی حرم سے بھی واپس آتا ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب کا ایک ملک کا واقعہ ہے، ان کا پورا گھرانہ عمرے کے لیے گیا، پورا گھرانہ عمرے کے لیے گیا۔ ان میں ان کا ایک بیٹا بھی تھا جو ذرا اس کا عقیدہ کچھ متزلزل ہوگا، عقیدہ برابر نہیں تھا، یا بہرحال اس کو وہ بھی ساتھ میں گیا۔ حرم کے دروازے پر جب گیا تو کہا مجھے بہت بے چینی ہے، میں اندر نہیں آتا۔ والدین نے اور بھائیوں نے بات سمجھایا، لیکن بہرحال وہ نہیں مانا، دروازے پر بیٹھا رہا۔ یہ لوگ فارغ ہونے کے بعد جب باہر آئے، اس کو کہا اب تم فارغ ہو جاؤ، کہا کہ مجھے نہیں جانا ہے اور مجھے واپس جانا ہے۔ یہ تو ایک واقعہ سنایا، لیکن میں اپنے حج کا واقعہ سناؤ 2001 میں، ہمارے علاقے کے حاجی کا نہیں، لیکن گجرات ہی کے ایک حاجی کا واقعہ ہے۔ ان کے گاؤں کا نام بھی مجھے یاد ہے، چونکہ ان کے علاقے کے لوگ ہمارے ساتھ حج میں تھے، حج کمیٹی۔ ایک حاجی صاحب حج کے لیے آئے، ابھی 8-10 دن باقی ہے، لیکن کہا کہ جب بس حج کے 8-10 دن باقی تھے اور کہنے لگے کہ مجھے تو اب یہاں حج نہیں کرنا ہے، مجھے تو واپس جانا ہے، مجھے اپنا وطن یاد آتا ہے۔ لوگوں نے بہت کچھ سمجھایا کہ بھائی ایسا موقع زندگی میں ایک بات، کہا کہ نہیں میرا دل گھبرا رہا ہے۔ حج کمیٹی کی آفس میں بار بار گیا تو حج کمیٹی نے کہا کہ دیکھیے ہمارے یہاں تو آپ کا ٹکٹ بنا ہوا ہے حج کے بعد کا، اور ابھی اگر آپ جائیں گے تو جو خالی ہوائی جہاز جاتے ہیں اس میں آپ اکیلے جائیں گے اور ایئر ہوسٹس ہوگی۔ کہا کہ کوئی حرج نہیں، واپس آیا اور حج کے بغیر آیا۔ یہ واقعہ سن 2001 کا ہے۔ تو اللہ اگر قبول کرے تو آدمی حج کر سکتا ہے، اگر اللہ قبول نہ کرے
تو آدمی وہاں جا کر بھی واپس آ سکتا ہے۔ اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا سید ابرار صاحب نور اللہ مرکزہ برد مزجاؤ کہا کرتے تھے کہ پہلی مرتبہ جب حج کے لیے گیا، جدہ اتر گیا، گاڑی میں بیٹھ گیا، تب بھی مجھے ڈر تھا کہ اپنے اعمال کی نحوست سے کہیں واپس نہ کر دیا جاؤں۔ تو ڈرتے بھی رہنا چاہیے، یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس سارے اسباب موجود ہیں، اب تو میں کل حرم میں پہنچ جاؤں گا۔ اپنے اعمال کی توبہ تلہ کریں، اللہ سے رجوع کریں، لوگوں کے حقوق کو ادا کریں۔ حقوق ایسا نہیں ہے کہ بھئی معاف کرا دیا۔ اگر حقوق دبائے ہیں کسی کے مالی، تو مالی حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر حقوق کسی کی جان کی اعتبار سے یا کسی کو اور اعتبار سے تکلیف دی ہے، تو اس تکلیف کو جو دی ہے، کسی کی اذیت دی ہے، اس سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ حج کن لوگوں کے اوپر فرض ہے؟ جو لوگ، دیکھیے، جس آدمی کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں کہ اپنے وطن سے حج میں مکہ مکرمہ جا سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں، اتنی ٹکٹ ہیں، آنے جانے کا وہاں کا خرچ ہے، یہاں اپنے اہل و عیال کا خرچ ہے، یہاں اپنے بیوی بچوں کا خرچ ہے، اور اس کو آنے جانے کا خرچ ہے، ایسے آدمی کے اوپر حج فرض ہے۔ اگر آدمی حج نہ کرے اس وقت، ایسے زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا ہے، اس سال نہیں کیا تو آئندہ سال کرے، آئندہ سال نہیں کیا تو اس کے بعد والے سال کرے، لیکن آدمی جلدی کرے۔ من اراد الحج فلیتعجل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج کا ارادہ کرے وہ جلدی کرے، اس لیے کہ آئندہ سال تک کی زندگی ایک وہم ہے، ایک امر موہوم ہے کہ آدمی کی زندگی وہاں تک رہے گی یا نہیں رہے گی۔ بہت سے ہٹتے کٹتے چلتے ہوئے کیا ہے، دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے بھائی، حج کا آدمی کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ جس کے پاس آنے جانے کا خرچ، وہاں کے رہنے کا خرچ موجود ہیں، جو دوسرے لوازمات ہیں کہ ہم اپنے عزیزہ قریب کو کیا دیں گے، میری بیوی کو بھی ساتھ میں لے جانا ہے، تو بیوی کو بھی کیا، بیوی کا خرچہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو یہ سب ضروری نہیں ہے۔ آپ اگر اللہ نے آپ پر حج فرض کیا ہے، کوشش کرے کہ اپنی رفیق حیات کو بھی ساتھ میں لے جائے، لیکن اگر ظاہری اعتبار سے اسباب نہیں ہیں تو ایسے وقت میں خود تو کیا آدمی حج کے لیے کوشاں رہے، اگر حج کمیٹی میں جا سکتا ہے، اتنے پیسے موجود ہے پہلے سال تو اتنے، اور اگر حج کمیٹی میں نہیں آیا اور اس کے پاس پیسے موجود ہے زائد جو دوسرے گروپوں میں اور ٹورس میں جا سکتا ہے، تو اس میں بھی چلا جائے اگر ممکن ہو، لیکن نہیں ہے تو آئندہ سال کوشش کرتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی کیا ہے، حج مبرور نصیب فرمائے، بار بار اپنے گھر کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بلائے۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا، اب حج میں وہاں جاتے ہیں کہ وہاں جانے والوں کو آپ دو چیزوں کی بات کریں۔ ایک تو یہ کہ آپ کے لیے وہ دعائیں کریں مقامات مقدسہ میں، ملتزم حجر اسود اور کعبۃ اللہ کے درمیان، کعبۃ اللہ کے دروازے کی جگہ، دروازے کے درمیان کی جگہ کو کہتے ہیں، اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سینہ لگایا اور دعائیں مانگی۔ ایسے تمام جس کو بھی ممکن ہے اپنا سینہ لگائے، ہاتھ لگائے۔ اب آج کل بہت بھیڑ ہوتی ہے، بعض مرتبہ آدمی پہنچ بھی نہیں پاتا، لیکن اگر پہنچ پائیں تو وہاں دعا کرے، وہاں جو بھی دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتا ہے۔ بزرگان دین کا تجربہ ہے کہ جو بھی دعا وہاں مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے۔ اگر اللہ کو منظور نہیں ہوتا، آدمی سوچ کر بھی جاتا ہے، وہ دعا بھلا دیا جاتا ہے، ورنہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے بعد حدیث مسلسل چلی آ رہی ہے۔ حدیث مسلسل کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مجھ تک ایسی روایت چلی آ رہی ہے کہ جس روایت کرنے والا یہ بیان کرتا ہے کہ بھئی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ملتزم کے پاس دعائیں کی اور قبول ہوئی۔ حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرکزہ نے فضائل اعمال میں، فضائل حج میں لکھا ہے کہ میں نے بھی ملتزم کے پاس دعا کی، میری بھی حج قبول ہوئی، ہمارے حضرت شیخ نے بھی، اور اس طریقے سے یہ چلی آ رہی ہیں۔ جس نے بھی وہاں جو دعائیں کی وہ قبول کیے، اور ان سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی محدثین گزرے ہیں انہوں نے وہاں دعائیں کی، وہ دعا قبول ہوئی۔
اس لیے وہاں دعا مانگے۔ صفا مروہ کے درمیان میں، طواف کے درمیان میں بہت سی جگہ وہ قبولیت کی ہے، تقریباً فضائل حج میں لکھا ہوا ہے غالباً 15 یا 17 جگہ کے اوپر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ حق تعالی شانہ ہمیں بھی بار بار وہاں لے جائیں، وہاں کی کیا قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔